بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی۔ گانے والیاں ظاہرت کے دو مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم۔ محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر۔ یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے یہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیس کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے، اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر
یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے. الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں. وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں. پوری پٹی پہ پھرا ہوں. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں جیسا، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ. چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بہ نمبر، نوبت بہ نوبت. یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے
اقبال کو تم مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا، پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔
میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ اب کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نہیں، بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فیء دولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم الغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقطع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنى صدیقه، دوست کا استقبال، واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے،
ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا۔ زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا۔ خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں۔ مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی،
ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو العذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے. امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما. کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے. پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو. اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا. تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے. اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں. ادھر آ ستم در ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. وہ صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے.
جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے، جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امامہ حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لب بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم،
تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے، آ جاؤ 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، قطب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، توبہ کر اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت تعالی تو را تعالی کند، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی۔ وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟
وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑو دوڑو دیکھو یہ کون شخص ہے۔ وہ آ گیا کہ یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھا یہ کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسا پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم۔ آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ کہ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زبانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے۔ انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو۔ اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو۔ جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا اگلے سال ملیں گے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو۔ اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا، اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ان میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چل رہے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی، ہم اس کے لیے
اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں، ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ۔ میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی۔ ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر۔ انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا۔ وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے جب، پھر ان کو واپس بلایا۔ پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں، وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا۔ الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے۔ پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے، اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ، الا تو ہر جگہ لگتا ہے، الا ماشاءاللہ، لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلائے جاتے۔ 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا ہے۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بے وقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی
کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ تو بھائیو بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو رک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے وہ مشہور ہستی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیری جیب میں کتنے ہیں؟ کہا یہ 3000 کا، ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے۔ جب خراسان واپس آئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے۔ دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا۔ تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا۔ اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط۔ تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی۔ ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا، تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا، سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے۔ وہ آگے رونے لگا، کہا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی، میں تجھے کیا دوں؟ تجھے خبر بھی ہے، تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مجھے عطا کیا جا رہا تھا، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں، عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ تم تو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا۔
مجھے میرے رب کی قسم، اگر سارے پاکستان کے مالدار لوگ یہ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا۔ حکومت میں بددیانت لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے، اعتماد کسی کو نہیں ہوتا۔ اتنے ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں، خود کرو، خود پہنچو۔ خود نہیں پہنچ سکتے، بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔ ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں، تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ فرصت کے دن گئے۔ اللہ کے نام پہ لگاؤ، جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا، لوٹا کے دے گا۔ سائل آیا، حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درہم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درہم دے دو، ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دیں۔ پہلے 2 مانگے تھے، سارے ہی لے کر کا جاوے موج کر، 6 درہم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درہم۔ کہا ٹھیک ہے ادھر باندھ دو، وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا ہاں جی نقد۔ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا، 200۔ کہا ٹھیک ہے جی، اس نے 200 درہم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا، اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 1 2 وہ 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہیں کچھ مل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، الشافعیہ الشافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو۔ کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی۔ وہ آپ کہا بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اگر تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی۔ جب وہ 300 3000 ہو گئے، کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اپنے بازو پر بھروسہ کرو، 1 روپے ہے تو 1 روپیہ پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ۔ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے۔ رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں،
ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے۔ میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے۔ ہماری جھولے میں تو کچھ نہیں میرے مولا، ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ۔ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے، اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے۔ اس کی ہچکیاں دیکھ کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے، دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے، اس کا غم اسے بھول جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا، ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی میرے مولا، اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین میں جھنجھوڑا، ہمیں پتھروں نے مارا، پہاڑ ہم پر برس پڑے، پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا، اولے ہم پر برسے، دریائے نیلم غضبناک ہو گیا، دریائے جہلم غضبناک ہو گیا، دریائے کنہار بفر گیا۔ اے میرے رب، اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہم گلہ نہیں کر رہے، تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے۔ ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے یا اللہ، کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی، باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے۔ معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں، مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے، باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں، ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا، آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا، یہ آج بھی ہرا ہے میرے، میں تو تیرے گھر پر تھا پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے، پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک مندمل نہیں کر پایا میرے مولا۔ اللہ ہزاروں بچے میرے آقا تو نے اٹھا لیے، نہ مائیں دیکھ سکی، نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، نہ ان کے لیے قبر کھود سکی۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی پھینٹ چڑھ گئی، وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے، کاپیوں پر لکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی، تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے، چھتیں ہم پر آ پڑی۔ اے میرے رب، ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی، زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا، دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی۔ اے رب کریم، ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا، کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر، تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے، مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے، تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تو سارے ملک پہ پتھر برسائے تو حق بجانے میں، اور ہم ظالم ہیں، تو سارے دیش کو زمین میں دھسا دے تو حق بجانے میں ہے، اور ہم ظالم ہیں، پر اے میرے رب ہمارا سہارا بھی تو ہی ہے۔ مائیں بچے کو مارتی ہیں پھر بھی بچہ ماں کے ہی پاس آتا ہے میرے مولا۔ ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا، ماں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں۔ تیری طرف سے سزا آئی پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا، کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا۔ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا، آئے ہائے پوری نسل ہی زمین کھا گئی میرے مولا۔ معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے، کاپیاں فریادیں کرتی رہ گئی، ماؤں کے لال گم ہو گئے، بچوں کی مائیں گم ہو گئی۔ اللہ، اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو اماں کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا،
جو ابا کہیں گے ابا پتہ نہیں کس لنٹر میں گم ہو چکا ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہماری نسل پک گئی، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ رمضان میں تو بدر ہوا تھا، ادھر زلزلے آ گئے، رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا، ادھر آفتیں آ گئی، حق آئی ہیں، ہمارا گلہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم تقدیر شر پر ایمان لائے، ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے، پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے، ہم سے یہ نوحے سنے نہیں جاتے، ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا رہے ہیں۔ میرے مولا آئے ہائے، تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار میں جا کے روتے پیٹتے۔ آج ہم ان ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں، فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دیں۔ نسیمہ جانب بتا گزر کن، نسیمہ جانب بتا گزر کن، نسیمہ جانب بتا گزر کن، صحابہ محمد راغب کن، صحابہ محمد راغب کن، ہمیں مریم ہمیں معاف کر دے، میرے مجمع تجھے پکار رہا ہے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، درگزر کر دے میرے مولا، معاف کر دے، معاف کر دے، آجا 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 میرے اللہ، تو آجا، ہمیں زلزلے ڈرا رہے ہیں، ہمیں پتھر پڑ رہے، تو آیا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نظر محبت، نظر محبت، نظر محبت، محبت سے دیکھ لے، جیسے بچہ ماں کے گلے میں پڑ جاتا ہے، اماں میری طرف دیکھ، اماں میری طرف دیکھ، وہ کہتی میں نہیں دیکھتی، میں نہیں دیکھتی، آخر وہ منتیں کر کر ماں کو متوجہ کر لیتا ہے۔ ہم بھی تیرے در پر منت کرتے ہیں، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ یا اللہ جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا انہیں جنت دے دے یا اللہ، انہیں جنت دے دے یا اللہ۔ جو مائیں بچوں سمیت اٹھ گئی، جو باپ بچوں سمیت اٹھ گئے، جو پورے کے پورے خاندان اٹھ گئے، یا اللہ انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان کو تو بڑی آفت میں مرے ہیں۔ میرے مولا یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل۔ میرے مولا پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں۔ میرے مولا ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے۔ آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے۔ میرے مولا ان معصوم بچیوں کی
تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ۔ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہے گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس دے دے میرے مولا، واپس دے دے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا۔ ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی۔ جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چپٹ کر چلائے، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا۔ تو تیرے نبی نے کہا تھا، بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا۔ ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں۔ سپردمبتو مایہ خیشرا، سپردمبتو مایہ خیشرا، سپردمبتو مایہ خیشرا، تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن۔ ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ عصر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحم۔ پہنچا دے، تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا۔ یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کے یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا۔ پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے۔ آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا۔ ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ۔
یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہے گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس دے دے میرے مولا، واپس دے دے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا۔ ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا، اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی۔ جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا۔ تو تیرے نبی نے کہا تھا، بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا، ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں۔ سپردمبتو مایا خیشرا، سپردمبتو مایا خیشرا، سپردمبتو مایا خیشرا، تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے سے امت کو ایک عبرت سمجھایا، ایک بات سمجھائی۔ آپ کی زندگی کا ہر موڑ امت کے لیے نشان عبرت ہے، امت کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر دکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں سچائی کا، صداقت کا راستہ اپنایا۔ آپسی اختلاف، آپسی لڑائی اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھا اور امت کو بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اصلاح کے تمام کام کیے ہیں، لوگوں میں بھلائی کے تمام کام کیے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کی تمام باتیں آپ نے بتائی ہیں، وہیں دوسری طرف آپ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت تھی، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، اللہ کے لیے دن رات عبادت کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ سے زیادہ آپ کے دل میں اور کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے میرے پیغمبر، اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کائنات بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پروردگار سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام جو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میری نماز، ان صلاتی میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری زندگی، میری موت، سب کچھ تیرے لیے ہے، یعنی سب اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سب اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ بذالک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، نظام کائنات کو چلانے والا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، یہ بہت زیادہ تھی، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا، دونوں جہان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کس درجہ محبت تھی، جب آپ کے آخری وقت قریب آیا تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اسی دنیا میں رہیں یا چاہیں تو آپ دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اشارہ میں کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی رضا و توجہات، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو کچھ دنیا میں ہے یا جو کچھ ہے تمام چیزوں سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ تعالیٰ تقرب ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کا ہو جا، من کان للہ کان اللہ لہ، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما روا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کو تمام مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے وابستگی نصیب فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے غلط راستوں سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔